جان ستمگر اذا کلم فروا خالد قسط نمبر 31۔ اپنے گھر کے اجڑنے کی درد بھری داستان سناتے فرح کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا، جبکہ مہروش گمسم سی بیٹھی ایس پی حمدان صدیقی کو گھور رہی تھی۔ جو شخص اب تک اس جیسی بلیک سٹارز کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بن سکتا تھا، وہ سام سی لڑکی کے ہاتھوں بھلا کیسے بیوقوف بن سکتا تھا؟ مہروش نے فرح کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دیتے حمدان کی جانب دیکھا تھا، جو مریم کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ مہروش کو انجانے کیوں محسوس ہوا جیسے یہ مسکراہٹ بہت ہی مصنوعی سی ہے۔ حمدان ایسے لگتے تو نہیں ہیں کہ وہ کسی سے ہمدردی کے تحت اپنی لائف کا اتنا بڑا فیصلہ لے لیں؟ کیا پتہ جو وہ آپ سب کو دکھا رہے ہیں ویسا نہ ہو۔ مہروش کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ فرح نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ فرح نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی میں خود بھی ٹھیک سے کچھ سمجھ نہیں پا رہی، مگر آپ سے اتنا وعدہ ضرور کرتی ہوں کہ آپ کے بھائی کو اس لڑکی سے تو کسی صورت شادی نہیں کرنے دوں گی۔ مہروش کا لہجہ بے لچک اور مضبوط تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے فکر دیکھ کر فرح مسکرا دی تھی۔ کیا آپ کو بھی میری طرح وہ دونوں ساتھ ہی بیٹھے اچھے نہیں لگ رہے؟ مہروش نے آنکھوں میں شرارتی چمک لیے فرح کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس سے پوچھا تھا۔ زہر سے بھی بری لگ رہی ہے یہ چڑیل مجھے بھائی کے ساتھ، فرح نے ناگواری بھرے لہجے میں کہا۔ بس پھر میرا کمال دیکھیں۔ مہروش آنکھ کا ایک کونا دباتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ یہ مجھے دے دو، میں سرو کر دیتی ہوں سب کو۔ مہروش نے کچن سے نکلتی ملازمہ کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے لیے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ ارے بیٹا، اب صبح سے لگی ہوئی ہو، اب تھک گئی ہوگی۔ سمیہ بیگم کے لہجے میں محبت ہی ممانی جان، گھر کے کاموں میں بھلا کیسی تھکن؟ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب کر کے۔ مہروش نے اس کی محبت کا انہی کے انداز میں جواب دیتے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے سب کو ان کی چائے کے کپ پکڑانا شروع کیے تھے۔ اس دوران جب اسے حمدان کی نگاہوں کا فوکس خود پر بخوبی محسوس ہوا تھا، سب کو چائے دیتے ہوئے آخر میں وہ مریم اور حمدان کی جانب آئی۔ مریم کو چائے کا کپ تھماتے اس کے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش ہوئی تھی، اور گرم گرم چائے مریم کے ہاتھ اور بازو پر گرتی اسے اچھا خاصا جھلسا گئی تھی۔ او آئی ایم سو سوری، مہروش نے فوراً معذرت کی، جبکہ مریم کا دل چاہا سامنے کھڑی اس لڑکی کا منہ نوچ لے۔ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ مریم کے سارے کپڑے داغدار ہو چکے تھے، جبکہ ہاتھ اور بازو کی جلن الگ تھی۔ مریم، اس نے سوری بولا نہ، تم اوپر جاؤ، ملازمہ تمہیں فرح کا کوئی ڈریس نکال دیتی ہے، چینج کر لو۔ اس سے پہلے کہ مریم مہروش کو کچھ مزید سناتی، حمدان نے بیچ میں ہی اسے ٹوکتے وہاں سے جانے کا بول دیا تھا، جبکہ حمدان کی مہروش کے یوں سائڈ لینے پر سب گھر والوں کا ری ایکشن مہروش جیسا ہی تھا۔ آئی ایم سوری، مہروش نے اپنی جانب گہری نگاہوں سے دیکھتے حمدان کو ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ حمدان کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو مہروش کو مشکوک کر گیا تھا۔ اٹس اوکے۔ حمدان اب بھی بس اسے تکے جا رہا تھا۔ یہ لڑکی اپنے ہر عمل سے اس پر واضح کر دیتی تھی کہ وہ اجالا نہیں، بلیک سٹارز ہے۔ جو اس کے قریب بیٹھنے والی لڑکی کو چائے سے جھلسا سکتی تھی، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی تھی۔ مہروش خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ابھی اس نے سیڑھیوں پر پہلا قدم ہی رکھا تھا جب حمدان نے پیچھے سے آتے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مہروش جھٹکے سے پلٹی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ حمدان آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے مہروش کے سیدھے دل پر بہت کاری وار کر گیا تھا۔ وہ یک ٹک اس سے دیکھے گئی تھی۔ یہ شخص پھر سے کون سا نیا ستم ڈھانے والا تھا اس کے دل پر؟ تو اس کا مطلب ہے میرا دل ٹھیک کہتا تھا، تم زندہ ہو، تم میرے آس پاس ہو کر بھی سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ ہیبا نے بے چینی سے چاروں جانب نگاہیں دوڑائی تھیں، مگر وہاں اسے کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ سب بچے بھی جہاں سے آئے تھے واپس وہیں غائب ہو چکے تھے۔ ہیبا سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب اس نے شکارپور جا کر اس کیس کو ری اوپن کرنا چاہا تھا تو اسے کوئی نیا کیس سونپ دیا گیا تھا۔ اب بار بار اس کے شوہر کے زندہ ہونے کی یہ نشانیاں ملنا اسے اچھا خاصا الجھا رہی تھی۔ تم ہر بار مجھ سے جیت نہیں سکتے، اب میرے سامنے آنا ہی ہوگا۔ تھک گئی ہوں میں اس آنکھ مچولی کے کھیل سے۔ ہیبا نے اپنے سارے پھول گاڑی میں رکھتے اپنے گلے میں پہنے لاکٹ کو دیکھا۔ کیا ہو سکتا ہے اس کا پاس ورڈ؟ ہیبا نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے سوچا تھا، جب اسی لمحے کسی احساس سے اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ اس نے جلدی سے لاکٹ کو ہاتھ میں لیتے پاس ورڈ والی کی کو گھما کر وہاں ڈبل ایچ پریس کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے کلک کی آواز کے ساتھ وہ کھل چکی تھی۔ ہیبا کی آنکھیں غیر یقینی حد تک پھیل گئی تھیں۔ یہ پاس ورڈ تو وہ کسی اور کے ساتھ لگایا کرتی تھی، تو پھر یہ لاکٹ تو اسے بلیک سٹارز نے پہنایا تھا۔ ہیبا کا پورا وجود اس سوچ کے ساتھ ہی لرز اٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے لاکٹ کو اتار کر اس میں موجود چھوٹی سی
چپ نکالی تھی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اب زیادہ دیر ویٹ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے اسے اپنے لیپ ٹاپ میں لگاتے آن کیا، مگر آن کرنے کے ساتھ ہی آگے پھر پاسورڈ کے لیے بنا باکس دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ وہاں بھی یہی لکھا تھا، اگر اس نے غلط پاسورڈ انٹر کیا تو اس چپ کا سارا ڈیٹا ڈیمیج ہو جائے گا۔ واٹ دی ہیل، تم ہر بار ایسا نہیں کر سکتے، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں تم یہیں کہیں ہو اور میری بے بسی کو دیکھ رہے ہو، لیکن اب تمہیں میرے سامنے آنا ہی ہوگا۔ تم جو میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو اس کا اختتام اب میں کروں گی۔ ہبا اپنے گالوں پر بکھرے آنسو صاف کرتی موبائل نکالتے کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ ایس پی ہبا امتشال اسپیکنگ، میں اپنی لوکیشن بھیج رہی ہوں، اگلے 10 منٹ میں 20 کے قریب گنڈوں کو ہائر کر کے یہاں بھیجو۔ ان کا بہت اچھے سے سمجھا دینا کہ مجھ پر کیا گیا حملہ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اگر مجھے کہیں سے گولی لگتی بھی ہے تو لگنے دیں، مگر دیکھنے والے کو یہی محسوس ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ کوئی پلان نہیں ہے۔ ہیبا بہت اچھے سے اپنے ایک قابل اعتماد پولیس آفیسر کو ہدایت دیتی کال کاٹ گئی تھی۔ اب اسے بس اس گاڑی میں بیٹھ کر 10 منٹ انتظار کرنا تھا۔ تم کون ہو، کیا ہو؟ آج میں اس بات کی حقیقت جان کر رہوں گی، چاہے مجھے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے اصولوں کے خلاف کیوں نہ جانا پڑے۔ ہیبا نے ارد گرد غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جب کچھ ہی لمحوں بعد اس کے کہے کے مطابق 2 گاڑیاں پوری رفتار سے اس کی گاڑی کی جانب آتی دکھائی دی تھیں۔ ہیبا لیپ ٹاپ بند کرتی جلدی سے باہر نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گن موجود تھی، مگر ان لوگوں نے آتے ہی اس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی تھی۔ ہیبا نے اپنی گن اوپر کرنی چاہی تھی، مگر وہ ان کے مسلسل ہوتی فائرنگ سے بچنے کے لیے گاڑی کے پیچھے پچھلی جانب بھاگی تھی۔ اسے یوں بھاگتا دیکھ کر وہ لوگ فائرنگ مزید تیز کر چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ ایک گولی ہیبا کے وجود میں پیوست ہوتی، کسی نے بھاگ کر آتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ حازم سالار کے سینے سے ٹکراتے ہیبا کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں شور مچانے لگی تھی۔ وہ بھلا اتنی ساری ملاقاتوں میں اس شخص کے لمس کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ ہیبا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں میں پھسل گئے تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیسا گھٹیا پلان ہے تمہارا؟ اگر تمہیں گولی لگ جاتی تو انہیں روکو، ورنہ میں نے اگلے 5 منٹوں میں ان سب کو ختم کر دینا ہے۔ حازم اسے گاڑی کے پیچھے لاتا اس کا زوردار آواز میں دھاڑا تھا، مگر ہیبا تو اس وقت اس کا غصہ دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ اس پر تو بس سامنے کھڑے شخص کی اصلیت جاننے کا بھوت سوار تھا۔ اپنا چہرہ دکھاؤ، میں نے روک دوں گی، تمہارے پاس ابھی صرف 5 منٹ ہیں، اپنی شناخت بتاؤ ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ ہیبا عجیب جنونی انداز میں بولتی اپنی کنپٹی پر گن رکھ گئی تھی۔ اس نے حازم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جس طرح یہ الفاظ ادا کیے تھے صاف نظر آ رہا تھا اگر حازم نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے ایسا کر گزرنا تھا۔ ماضی: شاویز سکندر کے والد سکندر شاہ اپنے دور کے نہایت ہی امیر کبیر اور کامیاب بزنس مینز میں سے ایک تھے۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے کروڑوں کے ورثے کی تنہا وارث تھے۔ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود ان میں غرور اور تکبر نام کو نہیں تھا۔ ہمیشہ وہ اپنے دوست احباب اور اپنے سے نیچے لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتے تھے۔ سکندر شاہ نے اپنی کلاس فیلو ہمیرا سے شادی کی تھی۔ ہمیرا کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ ان کے ماں باپ کی اس کے بچپن میں ہی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کی پرورش اس کی پھپھو نے کی تھی۔ اس کی پھپھو کے سسرال والے انتہائی لالچی لوگ تھے، اس لیے جیسے ہی سکندر شاہ کا رشتہ ان کے لیے گیا، ان کے گھر والوں نے بنا ایک لمحے کی دیر کیے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی۔ ہمیرا بیگم اور سکندر شاہ بہت زیادہ خوش تھے، انہیں ایک دوسرے کا ساتھ مل گیا تھا، اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مگر ہمیرا بیگم کے گھر والے اپنی لالچی حرکتوں سے باز نہیں آئے تھے۔ وہ بچپن سے اپنے پھپھا اور ان کے خاندان والوں کے احسانوں تلے دبی ہوئی تھی، اس لیے سکندر شاہ سے چھپ کر ان کی کئی ڈیمانڈیں پوری کرتی رہی تھی۔ ان کی پھپھو کے بڑے بیٹے ظفر افندی کی نظر ہمیشہ سے ہمیرا بیگم پر تھی اور وہی ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر سکندر شاہ کے آئے ہوئے رشتے کو دیکھتے ان کی بات کو وہیں دبا کر ہمیرا کی شادی یہاں پر کرا دی گئی تھی۔ مگر ظفر افندی کے دل سے یہ خیال نہیں نکال پائے تھے، ان کی بری نظریں ہمیرا بیگم کی شادی کے بعد بھی ہٹ نہیں پائی تھیں۔ ہمیرا بیگم یہ سب جانتے بوجھتے بھی سکندر شاہ سے چھپاتی رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی سکندر شاہ کس قدر غصے والے اور ان کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو تھے۔ اگر انہیں ذرا سے بھی بھنک پڑ جاتی تو انہوں نے ظفر افندی کا نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹا دینا تھا۔
اس لیے صرف اپنی پھپھو کی خاطر وہ یہ سب سہتی آ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا مصلحت کے لیے یوں خاموش رہنا ان کی زندگی کو کس طرح برباد کر کے رکھ دے گا۔ شادی کے 2 سال بعد ان کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ شاویز اور بیا نے آتے ہی ان کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں کئی گنا بڑھا دی تھی۔ وہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ بے پناہ خوش تھے۔ وہیں دوسری جانب ان کی پھپھو کی ڈیتھ کے بعد ان کے کزنز کی ڈیمانڈ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے حمیرہ بیگم سکندر شاہ سے بات کر کے انہیں الگ کاروبار کے لیے سرمایہ مہیا کرے، مگر حمیرہ بیگم ایسا کچھ بھی کرنے سے انکاری تھیں۔ ظفر افندی اور ان سے چھوٹے شہباز افندی کی دھمکیاں دن بدن روز زور پکڑتی جا رہی تھیں۔ ظفر افندی نگہت بیگم جیسی پیاری جیون ساتھی کے ساتھ مل جانے کے بعد بھی اپنی بری نیت حمیرہ بیگم کی جانب سے ٹھیک نہیں کر پائے تھے۔ سکندر افندی ان سب باتوں سے انجان ان دونوں بھائیوں کے کہنے پر حمیرہ بیگم کے کزن ہونے کی خاطر انہیں اپنے آفس میں بہت اچھی جابز دے چکے تھے، جو حمیرہ بیگم کو کسی صورت گوارا نہیں ہوا تھا، مگر وہ سکندر شاہ کو اس بارے میں آگاہ کر کے مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے بس خاموش ہو گئی تھیں۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے پھوپھی زاد دولت کے نشے میں اپنی انسانیت تک بیچ دیں گے۔ سکندر شاہ کے بزنس میں اچھی طرح قدم جمانے کے بعد انہوں نے ان کا پورا اعتماد جیت لیا تھا۔ سکندر شاہ ان دونوں کو اپنی فیملی ہی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی اپنی نظر رکھی ہی نہیں تھی، اس لیے وہ اس بات سے انجان ہی رہے تھے کہ کیسے وہ لوگ ان کا ہی نمک کھا کر ان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے سکندر شاہ کے دفتر میں موجود کچھ اور بھی ضمیر فروشوں کو اپنے ساتھ ملا کر گھپلے کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس سب کا اندازہ جیسے ہی سکندر شاہ کے خاص آدمی کو ہوا، اس نے فوراً اپنے باس کو انفارم کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ان دونوں نے اس آدمی کو مروا دیا۔ اس کی لاش کھائی میں پھینکوا کر اس فراڈ کا سارا الزام سکندر شاہ کے سامنے اسی آدمی پر لگا دیا کہ وہ پیسے لوٹ کر فرار ہو گیا ہے، مگر یہاں وہ سکندر شاہ کو بیوقوف نہیں بنا پائے تھے۔ سکندر شاہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ کون ان کا وفادار ہے اور کون نہیں۔ انہیں بزنس میں بہت بڑا گھاٹا ہوا تھا، جس سے ان کی ساکھ تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی تھی۔ وہ دونوں بھائی اپنے اکاؤنٹس بھرتے رہے تھے۔ سکندر شاہ کے بزنس کا بالکل دیوالیہ نکل چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ اپنے طور پر پتہ کروانے پر ان پر ظفر افندی اور شہباز افندی کی ساری اصلیت کھل چکی تھی۔ حمیرہ بیگم اپنے شوہر کو اپنی وجہ سے یوں برباد ہوتے دیکھ کر ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ 5 سالہ شاویز اور بیا اپنے ماں باپ کی اجڑی حالت دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں سمجھ پاتے تھے۔ سکندر شاہ ان دونوں نمک حراموں کو بخشنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر انہیں سب سے زیادہ غصہ حمیرہ بیگم کا تھا، جنہوں نے ان سے باتیں چھپا کر انہیں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ حمیرہ بیگم اپنے محبوب شوہر کی ناراضگی دیکھ پا رہی تھیں۔ سکندر شاہ ان دونوں بھائیوں کو ان کے دھوکے کی سزا دینے کا پورا ارادہ کر چکے تھے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ظفر افندی کے چھوٹے بھائی شوکت افندی، جو کہ کہنے کو حمیرہ بیگم کے سگے بھائیوں سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، انہوں نے بھی دولت کے لالچ میں اندھے ہو کر شہباز افندی کے کہنے پر حمیرہ بیگم اور سکندر شاہ کو یہ کہہ کر اپنے بھائی گھر میں دعوت پر بلایا تھا کہ وہ انہیں ظفر افندی اور شہباز افندی کے خلاف ثبوت دینا چاہتے ہیں۔ حمیرہ بیگم یہاں بھی ان پر اعتبار کرتی سکندر شاہ کو بنا بتائے اور بیا اور شاویز کو لیے وہاں جا پہنچی تھی، مگر آگے سے اپنے منہ بولے بھائی کے ہاتھوں ایک اور دھوکہ ان کا منتظر تھا۔ جاری ہے۔